بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ اب جب یہ صفات ہے، اب خداوند عالم ان کا اگلا سٹیپ جس میں یہ صفات ہوگی، جن اہل کتاب میں یہ صفات تھی، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سن لیا جو رسول کی طرف نازل ہوا تھا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو اے رسول آپ دیکھتے ہیں، یعنی جب یہ ان صفات والے لوگ جب آپ کی طرف جو قرآن نازل ہو، جب اس کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کے باطن گواہی دیں گے کہ یہ اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے کا پانی ہم پہلے موسیٰ لائے تھے اور عیسیٰ لائے تھے، یہ وہی چشمے کا پانی ہے۔ یقولون، اور یہ کہیں گے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ اب یہ ایمان لانے والے ان بے ایمانوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں اور کہیں گے کہ جو رسول نے بات کی تھی حق تھی، یہ بے ایمان تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گواہیاں ہوگی قیامت کے دن۔ اپنے اپنے زمانے کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ گواہ بنائے گا، اور سب سے بڑے گواہ جو ہوں گے مثلا وہ ائمہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس گروہ میں لیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن خدا گواہی دے۔ بروں سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے کیوں خرابی کی؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ پھر خدا بلائے گا ان کے زمانے کے اچھے لوگوں کو کہ تم بتاؤ، کہیں گے ہم نے بتایا تھا، ہم دعوت دیتے تھے لیکن یہ ہمیں لفٹ نہیں کرواتے۔ خدا سب جانتا ہے، لیکن یہ گواہیاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوائے گا۔ لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں گواہوں میں لکھ لے، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول حق، ہم نے حق کو پہچان لیا، اور اس کا آٹومیٹیکلی مطلب کیا ہوا؟ یہ غلط ہے، بے ایمان ہے جو دوسرے، جو ان کو نہیں مان رہے۔ اور اب آگے ان کے جملے دیکھیے آیت نمبر 84 میں۔ یہ آیت نمبر 83 سے 7واں جز قرآن کا شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 84، وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ واضح ہو گیا ہم پر، یہ وہی ہے۔ اب ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ ہمیں کیا ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم کو بیماری ہے، ہمیں کیا مشکل ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ جو پہلے سے جھکا ہو، جو اس کے پاس دین تھا اس کو سچ فاسق نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، اس کے لیے مرض ہوتا ہے۔ وہ تو بعض اوقات اپنے سابقہ دین کو، نظریات کو وہ مقابلے میں لے آتا ہے حق کی بات کی، دین سے دین کو لڑاتا ہے، جیسے یہودی بے ایمان علماء کیا کرتے تھے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں۔ یا اب طمع منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں زیادہ تر، لیکن طمع کے مثبت معنی میں، جب اچھی چیز کی خواہش، ہم طمع رکھتے ہیں کس بات کا؟ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم میں داخل فرما دے۔ جو صالحین ہیں ان میں، اب یہ صالحین کتنی بڑی چیز ہے، صالحین درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے،
حضرت ابراہیم کہ جو اللہ کا اتنا بڑا نبی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے ان کے پاس، ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ پہلے جز میں ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے دنیا میں اس کا انتخاب کر لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں کن میں سے ہوگا؟ صالحین میں سے، یعنی صالح لیڈر، جو صالحین کے لیڈرز ہوں گے۔ تو یہ صالحین، اب یہ جو ایمان لائے کہہ رہے ہیں کہ ہم طمع رکھتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش ہے کہ اللہ کیا کرے؟ ہمیں داخل کر دے ہمارا رب مع القوم الصالحین، صالحین کی قوم کے ساتھ۔ آیت نمبر 85، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو بات انہوں نے کی، اور اب یہ دیکھیں یہ وہ قول ہے کہ جو عمل بھی ہے، قول ہوتے ہوئے کیا؟ حق کو تسلیم کر لینا، اقرار کر لینا۔ ایک دفعہ زبان سے کر رہا ہے ورد، لیکن عملی طور پہ اس ورد کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اقرار اپنی قوم کی پوری مخالفت بول لینے کے مترادف، جو قوم ان کی تھی، مثلا جو مسیح کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کو مان لیا، باقی مسیح کیا کرے گا جو نہیں مان رہے؟ گمراہ ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ یہودی اس سے بدتر، یہ تباہ، اس نے بدبخت ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ ٹریک سے اتر گیا ہے، یہ فلان ہو گیا۔ تو یہ بات کرنا، یہ قول بھی بڑا مشکل ہے۔ اب اس قول کے بدلے خدا نے کیا کیا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، یہ اثابہ وہی ثواب ہے، اللہ نے ان کو ثواب عطا فرمایا، اجر عطا فرمایا، بما قالوا، اس بات کے سبب جو انہوں نے کہی تھی۔ ہم ایمان لیا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پر کیا ثواب دیا؟ ایسے باغات، گھنے باغات، جنات، جنہ گھنے باغ کو کہتے ہیں، ایسے گھنے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی جزا ہے احسان کرنے والوں۔ احسان عربی میں ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ اچھا کام ہے جنہوں نے ایمان لایا، یہ محسنین ہے۔ محسنین کی جزا اللہ کے پاس یہی ہے۔ اللہ العلی العظیم۔